بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، اہلا و سہلا مرحبا اینڈ ویلکم۔ اور ہم بڑے لکی ہیں کہ اللہ کے فضل سے ایک تو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس پہ ہی بڑا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ صحیح پہچان دی، اپنی توحید کی پہچان دی، اپنے نبی کا امتی بنایا، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ جتنا ہم اس پہ سوچیں تو اتنا ہی ہمیں شکر گزاری آتی ہے کہ واقعی کتنی چیزیں ہمارے لیے آسان ہو گئیں۔ جیسے آج کل آپ دیکھیے کہ سائیکالوجسٹ اور ٹرینرز کتنے پیسے لیتے ہیں کوئی اسکل سکھانے کے لیے، کوئی چیز بتانے کے لیے، ایون پیرنٹنگ کے لیے۔ اور ٹھیک ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ہر کسی کی اجرت ہوتی ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید پہ ہی غور و فکر کریں تو قرآن جو ہے یہ فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج ہے، یہ پیک ہے، پیک وزڈم کی پیک ہے، حکمت کی پیک ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، کہ بے شک قرآن جو ہے یہ حکمت سے لبریز ہے۔ تو اگر ہم قرآن پہ ہی تدبر کریں، جیسے اس دن ہم نے سورہ یوسف پہ تدبر کیا، آج انشاءاللہ ایک اور بہت ہی خوبصورت سورہ مریم، اس پہ تدبر کریں گے۔ تو قرآن میں وہ سارے رولز آف لائف ہیں جن سے زندگی خوبصورت بن سکتی ہے، فلفلنگ بن سکتی ہے، بیلنسڈ بن سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے بات کہ ہم بہت لکی ہیں، اور آج جمعہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول کریں انشاءاللہ۔ یہاں پہ قیام بھی ہوگا اس کے بعد۔ تو سورہ مریم بہت خوبصورت سورہ، اور حافظ کتنے یہاں پہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے اس وقت؟ ماشاءاللہ، اچھا۔ حافظ جو ہے ان سے میرا ایک سوال ہے کہ سورہ مریم جب آپ پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 33 کے بعد ایک دم شفٹ آتا ہے ردم میں، تو آپ نے فیل کیا وہ ردم؟ آف کورس جب آپ پڑھتے ہیں، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ مریم کا جو پہلا پارٹ ہے 33 آیت تک، وہ بہت سافٹ، اگر ہم اس کو ردمکلی دیکھیں تو بہت سافٹ انداز ہے۔ جیسے کہ آیت نمبر 2 میں اینڈ کیسے ہو رہی ہے؟ زکریہ، پھر خفیہ، پھر کیا ہے شقیہ، پھر کیا ہے ولیہ، پھر کیا ہے رضیہ، پھر کیا ہے سمیہ، یعنی میں اینڈ بتا رہا ہوں، عطیہ۔ تو یہ بہت خوبصورت انداز ہے اللہ رب العالمین کا۔ اس کے بعد 34ویں آیا آن ورڈز ایک دم انداز شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ بھی جو غور و فکر کرتے ہیں قرآن مجید کے سٹائل پہ، ردم پہ، تو وہ ان باتوں پہ بھی غور کرتے ہیں کہ عربک لینگویج اور ردمک جو ایک سٹائل ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے قرآنک سورز کا۔ ایک بات چل رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ردم چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ والا ردم ہمیں نہیں ملتا 34 آیا آن ورڈز والا۔ تو اس پہ بھی مفسرین نے بہت لکھا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال سورہ مریم، حضرت مریم علیہ السلام 30 بار ان کا نام آیا ہے، 30 بار قرآن مجید میں۔ کسی عورت کو اتنا منشن نہیں کیا گیا، اور یہ وہ عورت ہیں جو اکیلی بیت لہم کے شہر میں، یہ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بیت لہم کہتے ہیں اس کو عربی میں، بیت لہم، یعنی کہ بیت کہتے ہیں گھر کو، لہم آپ کو پتہ ہے میٹ کو کہتے ہیں، تو ہاؤس آف میٹ یہ اس شہر کا نام تھا، اور بیت لہم یہ اس کو جو ہے ارمیک لینگویج میں کہتے ہیں۔ تو بیت لہم کو ابھی بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے، اس کی پوری تاریخ ہے۔ تو یہ وہ خاتون ہیں، عظیم خاتون، جو اکیلی ایک درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کو برتھ دے رہی تھی، اور بہت ہی مشکل کٹھن ٹائم سے گزری تھی، اور جنہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا، بڑے را ایموشنز ہیں، ہیومن ایموشنز اس سورہ میں انسانوں کے، جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کاش میں ایک ایسی چیز ہوتی جس کا ذکر بھی نہ ہوتا، اور کاش میں ختم ہی ہو جاتی۔ یہ الفاظ بھی ان کے منہ سے نکلے، بہت را ہیومن ایموشنز ہیں۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ رب العالمین ان کو اتنا درجہ دے گا، اتنا درجہ دے گا کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بات کی جانے والی خاتون بن جائیں گی۔ یعنی دس از امیزنگ، کیسی کیسی مثالیں اللہ رب العالمین قرآن میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی حضرت مریم کا تذکرہ دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے when it comes to females, when it comes to women۔ اور کرسچینٹی اور اسلام، ان دونوں مذاہب میں اتنا درجہ ہے مریم علیہ السلام کا۔ کرسچنز تو خیر دوسری سائڈ پہ چلے گئے، لیکن بتانے کا مقصد کہ جو سٹیٹس اللہ نے حضرت مریم کو دیا ہے، جیسے میں نے کہا 30 بار ان کا نام موجود ہے، ایون عیسیٰ علیہ السلام کا نام اتنی بار قرآن میں موجود نہیں ہے۔
اور اتنا سٹیٹس کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب قرآن میں مخاطب کیا تو کیا کہا؟ عیسیٰ ابن مریم. اللہ اکبر. اتنی محبت اور اتنا مینشن مریم علیہ السلام کا. تو دس از ہاؤ اللہ رب العالمین کمپنسیٹس. اگر اللہ کسی مشکل سے گزارتا ہے، اگر اللہ رب العالمین کوئی آزمائش لیتا ہے، تو ریسٹ ایشورڈ اللہ الشکور ہے. الشکور یعنی موسٹ اپریشیٹو. جو ریٹرن اللہ دیتا ہے، جو ایکنالجمنٹ اللہ دیتا ہے، جب انسان سبمٹ کر دیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے اللہ کی خاطر، پی جاتا ہے، صبر جمیل کرتا ہے، جیسے ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا، تو پھر ریٹرن اتنا امیزنگ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ جنریشنز کا تذکرہ جاری کر دیتا ہے. تو بہرحال اس میں سورہ میں مختلف جو اسپیسیفک فیوچرز ہیں، سب سے پہلا تو یہ کہ اس میں بہت را ہیومن ایموشنز ہیں. یعنی اس میں آپ کو زکریا علیہ السلام کے بہت را سے مراد ہے کہ بڑے نیچرل جو انسانی جذبات ہیں وہ نظر آئیں گے. اور اس کے بعد آپ کو مریم علیہ السلام کے بڑے را انسانی جذبات نظر آئیں گے. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے انسانوں کو؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے قرآن میں ان لوگوں کی سٹوریز بتا کے، ان کے جملے بتا کے، ان کے ڈائلاگز بتا کے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تمہارے جذبات کی قدر ہے. یہ ہے مقصد بتانا. اور اللہ رب العالمین سنتا ہے. اور کبھی کبھی انسان کچھ ایسا جملہ بھی کہہ دیتا ہے جو نارملی وہ شاید نہ کہے، تو اللہ رب العالمین قدر کرتا ہے ایون ان جملوں کی بھی. اللہ کو پتہ ہے انسان کس مشکل سے گزرتا ہے. تو یہ ایک بہت کمال کا مقصد ان سٹوریز سے پتہ لگتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ سٹوری دیکھیں، اس میں ان کے بھی بہت را ایموشنز نظر آتے ہیں، بہت ہی نیچرل جذبات ان کے نظر آتے ہیں کہ کس طرح ان کو ڈر بھی لگا. آپ دیکھیں جب وہ اژدہا بنا تو وہ ڈر گئے ایک دم سے. اب ڈر ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے. جو انسان ڈرتا ہے وہ نیچرل ایکٹ کر رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام وہ غصے بھی ہوتے تھے، انہیں غصہ بھی چڑھا. یہ بھی اللہ نے باقاعدہ مینشن کیا کہ انہیں جب غصہ چڑھا، وہ جب نیچے اترے کوہ طور سے، تو غصے کا بھی مینشنڈ ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کا رونا بھی موجود ہے. کس طرح انہوں نے کونے میں جا کے وہ دعا کی ہوگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اتنے کمال کے ایموشنز قرآن مجید میں مینشنڈ ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ جذبات میں نے بنائے ہیں اور میں تمہارے ایک ایک جذبے کو جانتا ہوں، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے دماغوں میں ہے، جو تم اکیلے میں روتے ہو، آنسو بہاتے ہو، سٹرگل کرتے ہو، ایک ایک چیز کی قدر ہے. تو ایک تو وہ جذبات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا کچھ دیر میں. دوسرا ایک اور اسپیسیفک فیچر اس سورہ کا وہ یہ ہے کہ اس سورہ میں ہمیں اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کا کمال نظر آتا ہے کہ جن کو اللہ عزت دینا چاہے، جن کا سٹیٹس اللہ بڑھانا چاہے، پوری دنیا جمع ہو جائے اس سٹیٹس کو روکنے کے لیے روک نہیں سکتی. یعنی مریم علیہ السلام کو کوئی کسر اس قوم نے، ان بدبختوں نے نہیں چھوڑی الزام لگانے کی. اور بہت گھنونا الزام لگایا تھا، بہت بڑا الزام تھا مریم علیہ السلام پر، نعوذ باللہ بدکاری کا الزام تھا. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی. عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے، اس دور کے کنگ کو بہت زیادہ ورگلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارو. اور کرسچینٹی میں تو ہے نا کہ سولی پہ چڑھا دیا گیا، لیکن آپ کو کلیئرلی پتہ ہے کہ نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ ہی انہیں سولی پہ چڑھایا گیا، اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا. قرآن مجید میں ہے کلیئر، ہمارا یہ عقیدہ ہے. اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس سورہ میں. یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی ان کو برائب کرنے کی، ان کے پیچھے پروسٹیٹیوٹس لگانے کی. یعنی یہ ہمیں سٹوری ملتی ہے نا کہ عورتیں ورگلایا کرتی تھیں انہیں، اور طرح طرح سے ان کو ورگلایا گیا. لیکن کس طرح اللہ نے انہیں ایک سٹیٹس دینا تھا تو اللہ رب العالمین کا پلان کامیاب ہوا. اسی طرح زکریا علیہ السلام اولاد نہیں تھی، بڑھاپے میں تھے، بیوی بانجھ تھی، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا سٹیٹس ریز کیا اور ایک ایسا بیٹا دیا یحییٰ، جو آج تک دنیا میں یہ نام کسی کو نہیں دیا گیا. اسی سورہ میں اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور یہ نام ان سے پہلے کسی کو نہیں ملا، یحییٰ. یہ بیسیکلی حیات سے نکلا ہے، زندگی سے. ٹھیک ہے. اینی تو ایک تو اس سورہ میں ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ جب چاہے کسی کا سٹیٹس بڑھانا تو اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ اپنے محسنین نیک بندوں کا سٹیٹس ریز کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا نہ کرے. تیسرا بہت ہی زبردست یونیک فیچر، وہ بہت امیزنگ ہے. اس سٹوری میں جتنے کریکٹرز ہیں، میں آپ کو ان کریکٹرز کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جن کو مینشن کیا گیا ہے، اس میں کون کون ہے؟ عمران کون تھے؟ حضرت مریم کے والد. ٹھیک ہے. اور یہ نبی نہیں تھے. آل عمران پوری سورہ ان کے نام پہ ہے، اتنا اللہ نے ان کو سٹیٹس دیا. عمران کا تذکرہ ہے. حنا
इनडायरेक्ट तस्करा है। हन्ना कौन थी? मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा, बहुत प्यारा नाम है। इसी तरह मरियम अलैहिस्सलाम का तस्करा इस सूरा में, इसी तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम का तस्करा इस सूरा में, ठीक है। इसी तरह इस सूरा में जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा है, थोड़ा आगे चल के 45 आया ऑनवर्ड्स। इन सारे लोगों में एक कॉमनैलिटी है। क्या कॉमनैलिटी है जी, कौन बताएगा? इन सब में एक कॉमनैलिटी है जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, इमरान और हन्ना, सब में एक कॉमनैलिटी है। वो ये कि मिरेकल ऑफ बर्थ, दिस इज द कॉमनैलिटी, मिरेकल ऑफ बर्थ। जो लोग बे औलादी का शिकार हैं, आज के दौर में बहुत बे औलादी बढ़ चुकी है, उनके लिए बहुत होप है इनकी स्टोरीज में। हन्ना और इमरान को औलाद नहीं हो रही थी बहुत अरसे से, ठीक है, उनका भी यही इशू था। और फिर हन्ना जो थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे औलाद दे, और उन्होंने बेटे की ख्वाहिश की, क्योंकि टेक्निकली शी वांटेड हर चाइल्ड टू सर्व द दीन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो चाहती थी कि उनका जो बच्चा है या जो भी औलाद अल्लाह देगा उसको वो वक्फ करेंगे अल्लाह की राह में। तो बेटे की ख्वाहिश बेसिकली इसलिए थी क्योंकि आपको पता है कि मर्द जो है वो ज़रा और अंदाज में और खुले अंदाज में सोसाइटी को सर्व कर सकता है। एनीवे, तो ये उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की अल्लाह से, और अल्लाह ताला हमें बेसिकली एक विज़न दे रहा है इनकी दुआओं में। वो विज़न ये है कि देखिए औलाद मांगनी क्यों है, ये सीखो। हज़रत हन्ना ने भी जब दुआ की तो क्या वास्ता अल्लाह को दिया कि ऐ अल्लाह मैं ऐसी औलाद चाहती हूँ जो आगे आपके दीन को ज़िंदा रखे, जो गुडनेस के काम को जारी रखे। ये वास्ता बड़ा कमाल का है। इसी तरह आप देखिए ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्या अल्लाह को कहा कि अल्लाह मैं एक वारिस मांगता हूँ आपसे, और मुझे ये फ़िक्र है कि कहीं मेरे बाद आपका काम ना रुक जाए, कहीं मेरे बाद जो है वो अच्छाई ना रुक जाए। तो ऐसा ना हो कि अच्छे लोग आना बंद हो जाए, और ऐसा ना हो कि एक जनरेशन ख़राब हो जाए। तो ये वास्ता देकर उन्होंने दुआ की थी। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही वास्ता दिया था। तो एक तो अल्लाह हमें इनकी स्टोरी से ये बावर करवा रहा है कि औलाद चाहिए क्यों है, इसमें बहुत गौर करो। देखिए औलाद बहुत बड़ी नेमत है, और इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। बच्चे प्यारे होते हैं, बच्चे रौनक होते हैं घर की, बच्चे बुज़ुर्गों की मेडिसिन होते हैं। बाकायदा आपके घर में आपके माँ बाप हैं, वो बच्चों को खिलाएंगे, खुश रहेंगे, माशाल्लाह उनकी प्रॉपर मेडिसिन होगी। लेकिन इन सब से बढ़ के एक और विज़न भी है, और वो विज़न ये है कि ऐ अल्लाह हमें ऐसे बच्चे दे जो नेकी के काम को जारी रखें, और जो नेक बने, और जिनके थ्रू लोग जो है वो नेकी की तरफ आए। तो ये कॉमनैलिटी इन तमाम लोगों में नज़र आती कि इनको औलाद नहीं हो रही थी। आप देखें इमरान सलाम जब उन्हें औलाद हुई तो रवायात में आता है, स्टोरीज़ में आता है कि इमरान जो है वो चल बसे, मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले वो चल बसे। तो हन्ना को जब औलाद हुई तो हन्ना ने जब बेटी देखी तो उन्होंने फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा कि मैं इसी को वक्फ करूँगी, यानी उन्होंने कबूल किया। बेटी भी बहुत बड़ी नेमत है। और देखिए ये अल्लाह स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रहे हैं। कुरान मजीद ने लोगों के जहन खोले हैं। आज वेस्ट ये क्लेम करता है कि एनलाइटनमेंट दुनिया को वेस्ट ने दी है, जबकि आप हिस्ट्री में जाएं तो कुरान ने एनलाइटनमेंट दी है। जितने नबी आए थे उन्होंने एनलाइटनमेंट दी है लोगों को। यानी उन्होंने देखे अल्लाह ने एक औरत का तज़किरा किया है कि औरत भी बहुत बड़ी फोर्स होती है, बहुत बड़ी फोर्स होती है, और अल्लाह काम लेना चाहे तो औरतों से भी ले लेता है। जैसे मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत बड़ी मिसाल बनाया, तो अल्लाह ने बाकायदा स्टीरियोटाइप को भी ब्रेक किया उन्हें बेटी देकर। उसके बाद आप देखिए कि ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनको भी औलाद नहीं हो रही थी, और बिल्कुल बुढ़ापे में जाकर, यानी 80 प्लस थे वो, या 80 प्लस से भी गालिबन ज़्यादा होंगे, इस एज में जाके बीवी भी बांझ है। और मैं आपको उनके अल्फाज अभी सुनाऊंगा, आप बहुत लुत्फ़ आएगा, आपको बहुत ईमान ताज़ा होगा किस तरह उन्होंने दुआ की थी और किस तरह अल्लाह ने उन्हें बशारत दी। सुभान अल्लाह। तो उनको भी एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौजज़ाती तौर पे औलाद दी। इसी तरह आप देखिए कि मरियम अलैहिस्सलाम को जो औलाद हुई है बग़ैर बाप के, इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 86 साल की उम्र में औलाद है, इस्माइल अलैहिस्सलाम, और उसके बाद अल्लाह ने इसहाक भी दिया। और इब्राहिम सलाम के अल्फाज भी कुरान में मौजूद है ना कि ऑल प्रेज़ टू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ही तारीफ़ है जिसने मुझे बुढ़ापे में इसहाक और इस्माइल दिए। ये कुरान मजीद में मौजूद है। तो देखिए बहुत होप है उन लोगों के लिए जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही है। तो ये चारों शख्सियात, ये मिरेकल ऑफ बर्थ है, यानी अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो बहरहाल थोड़ा सा और इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे।
اور آخری چیز جو میں نے بتائی، جیسے میں نے ماشاءاللہ حفاظ سے پوچھا کہ اس سورہ کا ایک اور زبردست فیوچر وہ یہ ہے کہ 33 آیا آنورڈز ایک دم سے ردم شفٹ ہوتا ہے. آپ اس کو کبھی عربی میں پڑھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا بات کر رہا ہوں. پوئٹک انداز اور ردمک انداز شفٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا بتائی مفسرین نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی جو 33 آیات ہیں ان میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے، اللہ رب العالمین کے معجزات کا تذکرہ ہے. یعنی معجزات ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے. تو رحمت کی جو بات ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اللہ کی ٹون بہت سافٹ ہے. اور اس کے بعد ایک دم توحید کی ہو رہی ہے اور آخرت کی ہو رہی ہے اور شرک کی ریجیکشن پر ہو رہی ہے. تو ایک دم سے ٹون سخت ہو جاتی ہے، اور عربک رولز کے مطابق جو ردم ہے وہ بھی ایک دم سے تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے. تو یہ مفسرین نے یہاں تک بھی قرآن مجید پہ غور کیا ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی ایک ایک آیت میں باقاعدہ پورا سمندر ہے. یعنی ایک ایک سورہ رنگ کمپوزیشن میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا وہ کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح the way the surahs are designed، جس سیکوینس میں وہ ہے، ایک ایک آیا جس سیکوینس میں ہے، اللہ کی ٹون کیا ہے. رحمت کی آیا ہے اس میں ٹون کچھ اور نظر آتی ہے، اگر کوئی نیگیشن کی آیا ہے، شرک کا نیگیشن، اس میں ٹون اور انداز کے سامنے سورہ کے فیوچرز رکھے. اب ہم کریکٹرز پہ آتے ہیں. اس سورہ میں کون کون کریکٹرز ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی؟ عمران انڈائریکٹلی کیونکہ مریم السلام کے والد تھے. حنا، عمران کا ذکر سورہ آل عمران میں آتا ہے، اور ان کا بھی، ان کی مدر کا بھی، جو حضرت مریم کی مدر ہے ان کا بھی تذکرہ سورہ آل عمران میں آتا ہے. لیکن اس سورہ میں انڈائریکٹ تذکرہ ہے. زکریہ علیہ السلام بہت بڑا تذکرہ ہے ان کا اس سورہ میں. شروع یہاں سے ہو رہی ہے آیا کہ میں آپ کے سامنے وہ آیا رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تو شروع ہی حضرت زکریا کے تذکرے سے ہو رہی ہے. اس کے بعد مریم علیہ السلام، اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام کو جان دا بیپٹسٹ کہا جاتا ہے، کرسچینٹی میں بہت بڑا فگر ہے جان دا بیپٹسٹ، ٹھیک ہے، گاسپل آف جان. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا اس سورہ میں تذکرہ ہے. سب کریکٹرز کون ہیں اس سورہ میں انڈائریکٹلی؟ وہ ہے ہیرڈ. ہیرڈ جو ہے اس دور کا جو بادشاہ تھا جو کہ اس وقت فلسطین پر حکومت کرتا تھا، اور اس دور میں سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ کافی پیک پر تھا. سیکنڈ ٹیمپل سے مراد میری کیا؟ ہیکل سلیمانی. پہلی بار کس نے بنایا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے. ہیکل سلیمانی مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ. جوز تو ہیکل کہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے مسجد اقصیٰ تھی، ٹھیک ہے، ٹیمپل. اس کے بعد اس کو تباہ کر دیا گیا. میں آپ کو پوری ڈیٹیل ہسٹری بتاؤں گا، ضروری ہے ہسٹری جانا. اس کے بعد دوبارہ اس ٹیمپل کو بنایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی برث سے کچھ عرصہ پہلے، اور پھر یہ ٹیمپل پیک ریچ کر گیا کنسٹرکشن کے حوالے سے اور اپنی گلوری کے حوالے سے ہیرڈ کے دور میں. ہیرڈ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ کے وقت موجود تھا. اس کے بعد اس کے بیٹے نے حکومت کی. اس کا بیٹا تھا ہیرڈ اینٹیپس، اور اس کی وائف تھی ہیروڈیاس. تو یہ کریکٹرز اس لیے بتانا ضروری ہے کیونکہ ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا زکریا علیہ السلام کے اوپر، ان کی فیملی پہ، یحییٰ علیہ السلام کے اوپر، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان ظالموں نے بہت زیادہ کوشش کی سازشیں کرنے کی. تو اس لیے میں ان کریکٹرز کے نام بھی آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب ریلیشن کیا تھا؟ یہ جو مختلف کریکٹرز میں نے آپ کو بتائے. مریم علیہ السلام جو ہے عمران کی بیٹی تھی. عمران کی جو بیوی تھی حنا، ان کی بہن حضرت زکریا کی وائف تھی. تو حضرت زکریا مریم السلام کے کون ہوئے؟ خالو. حضرت مریم کی جو خالہ تھیں وہ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ حضرت زکریا تھے. تو خالو حضرت زکریا ہوئے، ٹھیک ہے، یہ ریلیشن ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا آپس میں کیا ریلیشن ہوا؟ انکل اور نیفیو کا، کیونکہ حضرت یحییٰ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت زکریا کے. تو حضرت یحییٰ حضرت مریم کے کیا لگے؟ کزن، خالہ کے بیٹے، ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ کے کیا لگے؟ انکل. تو یہ تمام کیریکٹرز کا آپس میں ایک ریلیشن ہے. اور یہ کون فیملی ہے؟ حضرت زکریا کون تھے اور حضرت عمران کون تھے؟ یہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس ہیں. حضرت زکریا اسپیشلی ان کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہیں حضرت داؤد کے اور حضرت سلیمان کے، یعنی دا پیورسٹ آف بلڈ ان لینگویج آف جوز. جوز جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کو دیکھتے ہیں نا کہ اس لڑی کو وہ بہت پیور مانتے ہیں جو داؤد علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آبویسلی موسیٰ علیہ السلام کی.
تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہو گیا کیریکٹرز کا، ٹھیک ہے، اور ان کا آپس میں تعلق ہو گیا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں ریویلیشن کا، کہ یہ سورہ جب ریویل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہ کس دور میں تھے اور کیا چل رہا تھا۔ تو اس میں اتفاق ہے کہ یہ سورہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کی وجہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورہ کا شروع کا پارٹ کس نے ریسائٹ کیا تھا ایبیسینیا میں، کنگ نجاشہ کے دربار میں، جی جعفر، حضرت جعفر بن ابی طالب نے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ یہ سورہ پہلے ریویل ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، ہجرت حبشہ، یعنی کہ یہ پہلے چند 3-4 سال جو مکی دور تھے، جو کہ بعد میں بڑے کٹھن بھی ہو گئے، صحابہ پہ بہت زیادہ ٹارچر ہوا کرتا تھا، کیونکہ جب قریش جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپیگنڈے کے تھرو ڈیفیٹ نہ کر سکے، باتیں بنا کے، مذاق اڑا کے، جب انہوں نے دیکھا ان کے فالوورز گرو کر رہے ہیں تو پھر وہ ظلم و ستم پر آ گئے اور بہت زیادہ ٹارچر کرنے لگے، پرسیکیوٹ کرنے لگے صحابہ کو۔ تو یہ بہت خوبصورت ٹائمنگ ہے اس سورہ کی کہ صحابہ کو بھی بہت تقویت دینے کے لیے سورہ نازل ہوئی، اور تقویت یہ تھی کہ اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور پرانی قوموں پہ تم سے بھی زیادہ ظلم ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ حیران ہوں گے، حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ کو مرڈر کیا گیا اس بے دردی سے کہ آپ شاید آپ نے سنا ہو کہ نہ سنا ہو۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں، حضرت زکریہ کے بارے میں تو آتا ہے جب وہ ٹری میں چھپے ان ظالموں سے بھاگنے کے لیے، تو اس ٹری کو ان ظالموں نے ایک ایکس لے کے، بلکہ وہ ایک آری لے کر ہاف میں کٹ کیا اور حضرت زکریہ کو بھی کاٹ دیا۔ ایک تو یہ بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ کو بیہیڈ کیا گیا، ان کا سر جو ہے وہ پیش کیا گیا پلیٹ میں رکھ کے ایز اے پلیٹر۔ وہ میں ابھی حضرت یحییٰ کی بات کروں گا تو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ یعنی آپ سوچیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اتنی اللہ رب العالمین سے دعا کر کے اولاد مانگی، اور انہی کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کا سر بیہیڈ کیا گیا۔ لیکن یہ لوگ بہت کمال تھے، یہ لوگ اس طرح زندگی کو نہیں دیکھتے تھے جس لینس سے ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارا لینس بہت مایوپک اور بہت چھوٹا ہے، ہمارا لینس دنیا کے ارد گرد گھومتا ہے کہ بس دنیا کی چیزیں ملتی جائیں تو سب سیٹ ہے، تھوڑی سی بیچ میں کمی بیشی ہو جائے، خواہش کے خلاف کوئی چیز ہو جائے، کوئی دعا نہ قبول ہو، تو پھر ہمارا تو وہی حال ہے جو سورہ حج میں اللہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پہ کرتے ہیں، جب تک اچھائی مل رہی ہے تب تک جو ہے عبادت کرتے ہیں، جب تھوڑا سا طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف کوئی چیز ہو جائے، کچھ ان بن ہو جائے، کوئی پلس مائنس ہو جائے، تو اللہ کی عبادت سے پھر جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں دنیا اور آخرت کے حوالے سے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ تو یہ لوگ بہت اسپیشل تھے۔ آپ دیکھیں اللہ نے انہیں کیسے ٹیسٹ کیا۔ آپ سوچیں اللہ آپ کو بڑھاپے میں ایک اولاد دے اور اس کے بعد اسی اولاد کو آپ کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے، بیہیڈ کر دیا جائے، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ لیکن یہ دونوں شہید ہیں، زکریا علیہ السلام بھی اور یحییٰ علیہ السلام بھی۔ تو ان کی سٹوری میں بڑی تقویت ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا 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 انہوں نے، اور ان کے فالوورز کے ساتھ کیا کیا کیا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کا بھی دل بہت زیادہ، اس میں ظاہر اللہ نے ان کو کاؤنسل کیا، اور اللہ رب العالمین نے تقویت دی انہیں کہ یہ ہر نبی کے قوم کے ساتھ یہ مشکلات آئی ہیں۔ تو بہرحال اس کا بیک گراؤنڈ بھی بہت کمال ہے۔ اب دیکھیں اس ٹائم کے جو کئی سلیوز تھے، کچھ نام میں لیتا ہوں آپ کو، آپ پہچانتے ہوں کہ حضرت بلال، اسی طرح حضرت خباب، عامر بن فہیرہ، بہت زبردست کریکٹر ہے۔ عامر بن فہیرہ کے بارے میں کبھی پڑھیے گا کہ کس طرح وہ شہید ہوئے، بہت زبردست صحابی ہیں۔ اسی طرح ذنیرہ، ان کے بارے میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، افلا، یہ صحابیات ہیں۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمار کی جو والدہ تھیں حضرت سمیہ، ذنیرہ کے بارے میں بس آپ کو بتاتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں، کیونکہ میں فیمیلز کو زیادہ مینشن کرنا چاہتا ہوں بیکاز دس سورہ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو اے فیمیل، اور آج ماشاءاللہ سسٹرز بھی ہیں۔ تو دیکھیں ذنیرہ ایک صحابیہ تھیں جو کہ ایک سلیو گرل تھیں، اور ان پہ اتنا ظلم کیا گیا، ان کا جو مالک تھا اتنا مارتا تھا، اتنا مارتا تھا، کس بات پہ؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ مار مار کے ان کو اندھا کر دیا، ان کی آئی سائٹ چلی گئی۔ یعنی آپ امیجن کریں صحابہ نے کتنے ظلم برداشت کیے۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم دین کی طرف آتے ہیں اور تھوڑے سے گھر والے تانے دیتے ہیں، مشکل کھڑی کرتے ہیں، کسی کو دعوت دیتے ہیں، وہ تھوڑی سی باتیں سنا دے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، تو ہمارے ساتھ تو ہوا ہی کچھ نہیں۔ اینی وے، حضرت ذنیرہ کی آئی سائٹ چلی گئی، تو جب آئی سائٹ گئی تو لوگوں نے یہ تانا دینا شروع کیا
کہ اس کی آئی سائٹ اس لیے گئی ہے کیونکہ یہ لات اور عزا کا انکار کرتی تھی، لات اور عزا کا انکار کرتی تھی، تو اس وجہ سے ان بتوں نے، ان خداؤں نے، فالس گاڈز نے ان کی آئی سائٹ لے لی۔ تو جب ان تک یہ بات پہنچی اور انہیں فری کیا گیا، غالباً حضرت ابو بکر صدیق نے فری کیا تھا، تو جب ان تک یہ بات پہنچی، کیسی صابرہ خاتون ہے، قسم کھا کے کہتی ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، ان فالس گاڈز کا کوئی اس میں رول نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے اور میں اس میں راضی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اس جملے کے بعد ان کی آئی سائٹ واپس آ گئی۔ دیکھیے اتنی سٹوریز ہیں، ان کیریکٹرز میں، سب کیریکٹرز میں ایک کامن چیز نظر آتی ہے، وہ کامن چیز ہے اللہ کے فیصلوں میں راضی ہو جانا۔ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے، ہم اصل میں ریزسٹ کرتے ہیں، ایکٹیولی بھی ریزسٹ کرتے ہیں، پیسیولی بھی ریزسٹ کرتے ہیں۔ ایکٹیو ریزسٹنس تو سیدھے سیدھے جملے ہیں نا کہ میرے ساتھ اللہ نے کیا ہے کیوں، وہ تو ایکٹیو ریزسٹنس ہے۔ پیسیو ریزسٹنس ہے کہ اب اللہ کو کہے تو کچھ نہیں سکتے، لیکن اپنے آپ کو ہارم کرتے ہیں گناہوں میں پڑ کے، یعنی پیسیولی، انڈائریکٹلی وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے حرام کردہ اللہ کے کام ہے، وہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، ایز اے پیسیو ریزسٹنس۔ تو دیکھیے ان سٹوری سے پتہ لگتا ہے کہ جھک جائیں، اللہ کے آگے ایسے کلمات کہہ دیں۔ جیسے ایک بہت زبردست واقعہ، تھوڑا سا ایکسٹریم ہے لیکن آپ کو سناتا ہوں۔ میں جوہر آباد میں تھا، وہاں پہ بڑے اچھے ہمارے ایک دوست، انہوں نے اپنے گاؤں کا واقعہ ہمیں سنایا۔ کہتے ہیں کہ جو سیلاب آیا تھا پاکستان میں تو کافی گاؤں ہٹ ہوئے اور کافی علاقے ہٹ ہوئے، تو کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی، سارے پنچایت لگا کر بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے اب کیا کریں، یعنی تباہی ہو رہی ہے بہت زیادہ، سیلاب تھم نہیں رہا۔ تو کہتے ہیں وہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے بڑے رو سے، یعنی کہ وہ بڑے اپنے روایتی گاؤں والے لہجے میں، گاؤں والے انداز میں انہوں نے ایک بات کی، کہتے کہ جے رب سانو ڈبو کے مارنا چاہتا ہے اسی ڈوب کے مرن گے، گل ختم۔ تو کہتے سارے ان کا منہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے بات کیا کر دی بابا جی نے۔ تو کہتے ول یو بلیو اٹ کہ جب انہوں نے یہ جملہ کہا اس کے بعد سیلاب ٹل گیا الحمدللہ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں مثال تھوڑی سی ایکسٹریم ہے، لیکن انہوں نے اپنے انداز میں ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر اللہ کی مرضی ہے ڈبو کے مارنا ہمیں تو کیا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیے اکثر ہم جب سبمٹ کر دیتے ہیں اللہ کے آگے، میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کو 14 سال بعد اللہ نے اولاد دی، اور انہوں نے خود مجھے ساتھ بیٹھ کے بڑی ہارٹ ٹو ہارٹ سٹوری سنائی، کس طرح انہوں نے مختلف پروسیجرز ٹرائی کیے، 45-50 لاکھ لگا دیا پروسیجرز پہ، آپ کو پتہ ہے یہ IVF وغیرہ پروسیجرز ہوتے ہیں، تو سارے ناکام گئے۔ اور کہتے ہیں کہ جب چوتھی بار میرا پروسیجر ناکام گیا تو کہتے ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے، میری جب وائف نے رپورٹ دیکھی کہ وہ بھی ناکام گیا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ اے میرے رب اگر تیری یہی مرضی ہے تو میں راضی ہوں۔ 1 سال بعد اللہ نے نیچرلی اولاد دے دی، ایک نہیں دو بیٹے ہیں، 1 سال بعد ایک بیٹا اور اس کے 2 سال بعد ایک اور بیٹا، 16 سال بعد 2 بیٹے۔ اس لیے دیکھیے میں نہیں کہتا ہو سکتا ہے اولاد ہی دے دیں، لیکن جب راضی ہو جائیں گے اللہ کی رضا میں تو اللہ تعالیٰ کم از کم غنا تو ضرور دے گا نا۔ غنا سے مراد کیا ہے کہ انسان کے دل میں ایک سکون سا آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ کو نشانی دکھا دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کی طلب آپ میں بڑھا دے، ٹھیک ہے، اللہ کے طریقے۔ تو دیکھیے یہ سارے کیریکٹرز کی سٹوری سے واضح ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں کے آگے جھک جائیں، اللہ سے نہ لڑیں، اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا، جو لڑا ہے اللہ سے اس کا انجام ہمارے سامنے، فرعون کا انجام دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے آگے بس جھکنا سیکھیں، دیٹس اٹ۔ کبھی بھی یہ حماقت نہ کریں کہ اللہ کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ، اور اس میں کوئی اس لیے نہیں ہے کہ ہم بناؤ سنگار کر رہے ہیں، اللہ واقعی جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ ٹروتھ بھی ہے، حق ہے کہ اللہ ظلم کر ہی نہیں سکتا، کیا خیال ہے؟ اللہ کبھی آپ کے بارے میں کوئی بھی غلط چیز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ہارم نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمارا بلیف بہت سٹرونگ ہونا چاہیے، اور اس سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں اور تھوڑا سا ڈیموگرافکس دیکھتے ہیں اس جگہ کے جہاں پہ سٹوری سیٹ ہوئی تاریخ میں، کیونکہ یہ بہت کمال کی سٹوری ہے حضرت مریم کی۔ یہ سٹوری نے دنیا میں بڑا کچھ چینج کیا، کیونکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب، اس میں تھوڑا سا ڈیبیٹ ہے، اسلام ہے یا کرسچینٹی ہے۔ چلیں کچھ سٹیٹسٹکس کے مطابق مان لیتے ہیں کہ
فار نیم سے کرسچینٹی ہے، یورپ میں آپ کو پتا ہے کرسچینٹی ہے، رشیا میں ہے، بہرحال تو ون آف دا بگیسٹ جو ریلیجن ہے دنیا کا وہ جنم لیا اس سٹوری کے بعد. تو وہ کیسے جنم لیا، کرسچینٹی کی کیا تاریخ ہے، اور سینٹ پال کون تھا، اس نے کیا تبدیلیاں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز میں، یہ سب ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ جو ہیکل سلیمانی ہے اس کی کیا تاریخ ہے. ہیکل جو ہے بیسیکلی یہ ہمارے نزدیک تو مسجد اقصیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عبادت گاہ تھی بنی اسرائیل کی جو سلیمان علیہ السلام جو کہ ان کا پیک کا دور تھا. آپ نے سورہ البقرہ کا اگر مطالعہ کیا ہے اس میں آیت نمبر 240 آنورڈز اللہ ذکر کرتے ہیں طالوت کا. سنا ہوا نام طالوت، ان کا ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ نے بادشاہت دے دی تھی، کسان تھا. تو اس میں بھی خیر بنی اسرائیل نے بڑا اعتراض کیا تھا. اچھا اس سے بھی تھوڑا پیچھے جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نہیں داخل ہو پائے تھے بیت المقدس میں، یہ آپ نے پڑھا ہوگا، ان کی بڑی خواہش تھی، ٹھیک ہے. تو اللہ تربیت کر رہا تھا بنی اسرائیل کی، 40 سال وہ بھٹکتے رہے تھے اس ڈیزرٹ میں اس سے پہلے کہ وہ داخل ہوتے. یوشع علیہ السلام جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپل، وہ بنی اسرائیل کو لے کر یروشلم داخل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یہ ایک تاریخ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے خواہش یہ کی تھی کہ اللہ میں دفن کم از کم وہاں ہو جاؤں، تو ان کی قبر وہاں موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ بھی بتائی ہوئی ہے. بہرحال اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے پیک کا دور جو دکھایا وہ طالوت کا دور تھا، اور طالوت کی فوج میں ایک ینگ سولجر تھا داؤد کے نام سے جو کہ نبی داؤد ہے، اور اس نے گولیت ایک بہت جنگجو تھا، بہت خوخار واریر تھا اس قوم کا. آئی تھنک اس قوم کا نام ایملیکائٹس تھے، وہ یہ تاریخ میں قوم گزری ہے. ان کا وہ واریر تھا جس کو جالوت کہا جاتا ہے عربک میں. جالوت کو طالوت کی فوج میں جو ینگ لڑکا تھا داؤد اس نے مارا تھا، اور روایات میں آتا ہے غلیل سے مارا تھا، بہرحال جس بھی چیز سے مارا تھا. تو اس نتیجے میں وہ لڑکا جو تھا بہت بریو، یعنی نبی داؤد علیہ السلام، ان پر نظر چلی گئی بنی اسرائیل کی اور پھر وہ بادشاہ بنے، اور ان کے دور میں سب سے پیک کا کنگڈم ان کا بنا جو گریٹر اسرائیل جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے جو بیٹے سلیمان علیہ السلام، ان کی سٹوری بہت معروف ہے، آپ کو پتہ ہے. تو جو فرسٹ ٹیمپل تھا یہ سلیمان علیہ السلام نے تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ سے 960 سال پہلے یا 956 سال پہلے بنایا تھا. دیکھیں سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یا داؤد السلام میں تقریباً 1000 سال کا فرق ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں کتنا فرق ہے؟ تقریباً 1400 سال. اور موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 2000 سال، ٹھیک ہے. یہ ایک مدت آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو بنی اسرائیل کی جو حالت تھی اس وقت کیا تھی، پیک کا دور تھا، فرسٹ ٹیمپل بن گیا. اس کے بعد فرسٹ ٹیمپل کو ڈسٹرائے کیا گیا 586 بیفور کرائسٹ بی سی، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے. اس ٹیمپل کو ڈسٹرائے کیا کس نے؟ بیبلونینز نے. بابل کا جو کنگڈم تھا اور وہ کنگ تھا اس نے ڈسٹرائے کیا. اس نے سٹی کو کیپچر کر لیا، جیوز کو ایگزائل کر دیا، نکال دیا. اس کو ڈائسپورا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جیوز کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور یہ ان کا فرسٹ نکالنا تھا وہاں سے. اس کے بعد اراؤنڈ 516 بی سی، تقریباً 516 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے، ایک بادشاہ تھا پرشین بادشاہ جس کو ذوالقرنین بھی تصور کیا جاتا ہے، جو سٹوری میں مینشنڈ ہے سورہ کہف میں ذوالقرنین. کچھ لوگ ذوالقرنین کو کنگ سائرس کہتے ہیں، CYRUS. تو ہو سکتا ہے وہ کنگ سائرس ذوالقرنین ہی ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قریش نے جب جیوز سے کہا تھا کہ ہمیں کچھ سوالات بتاؤ جو ہم نبی محمد سے پوچھ سکیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے ثابت ہو یہ واقعی ہی نبی ہے، تو انہوں نے کہا تھا نا ذوالقرنین کا پوچھیں. اس کا مطلب جیوز ذوالقرنین کو بہت زیادہ جانتے ہیں اور بہت ریور بھی کرتے ہیں. تو وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کنگ سائرس ایک پرشین کنگ تھا جس نے انہیں دوبارہ یروشلم دلوایا تھا، اور وہ بڑا کائنڈ اور بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے انصاف پسند بادشاہ تھا. ہو سکتا ہے ذوالقرنین ہو. بہرحال تو انہوں نے جیوز کو دوبارہ وہاں پہ سیٹل کرایا، اور دوسرا ٹیمپل ری بلٹ ہوا تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال پہلے. اس کو رینوویٹ کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی برث سے تقریباً 16-17 سال پہلے 20 بی سی میں. ہیرڈ دا گریٹ کہا جاتا ہے اس کو. ہیرڈ، کنگ ہیرڈ جو تھا یہ کون تھا؟ یہ اصل میں ایک جو بادشاہ تھا اس دور کا. تو یہ ابھی میں آگے اس کا بھی آپ کو ایک تعارف جو ہے وہ دیتا ہوں. اس نے دوبارہ سے اس کو بہت اچھے سے رینوویٹ کیا اور اس کو ایکسپینڈ کیا. کس کو؟ ہیکل سلیمانی کو.
सेकंड टेम्पल, ठीक है। अभी थर्ड टेम्पल को बनाना चाह रहे हैं ना, तारीख आपको पता होनी चाहिए, हैकल सुलेमानी। उसके बाद इसको दोबारा डिस्ट्रॉय किया गया 70 सन ईस्वी में, रूमियों ने डिस्ट्रॉय किया था जब ज्यूज ने एक रिवॉल्ट वहां पे चलाई थी रूमियों के खिलाफ। तो इसको 70 सन ईस्वी का मतलब है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तकरीबन 70-75 साल बाद, तो तब इसको दोबारा डिस्ट्रॉय किया गया। और फिर यहां पर किनका कब्जा हो गया? रूमियों का, बाइजेंटाइन्स का। और बाइजेंटाइन ने फिर जेरूसलम को रूल किया कब तक? किसने जी? किस मुस्लिम हाकिम ने, खलीफा ने? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। ये तारीफ है। तो ज्यूज के पर्सपेक्टिव से क्या हुआ? दिस वाज द प्रॉमिस लैंड। मैं आपको सारी गेम भी समझा रहा हूं। यहूद, बनी इसराइल, उनके नज़दीक ये प्रॉमिस लैंड है, और ये वाकई प्रॉमिस लैंड है। कुरान में भी इसका मेंशन्ड है सूरह बनी इसराइल में, और बाइबल में भी इसका तस्करा ओल्ड टेस्टामेंट में। लेकिन हुआ क्या कि इनकी जो हरकत हुई आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे ये भूलते गए अल्लाह की नेमतों को, किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें गुलामी से छुड़वाया, मनोसलवा किस तरह अल्लाह ने इन्हें दिया, किस तरह अल्लाह ने इन्हें वो लैंड दिया, आहिस्ता आहिस्ता ये अल्लाह के खिलाफ बगावत करते गए। देखें अल्लाह के खिलाफ बगावत क्या थी? इन्होंने अल्लाह पे इल्ज़ामात लगाए, इन्होंने अल्लाह के बारे में कहा कि अल्लाह बुखल करता है, अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह कंजूस है। ये कुरान में ये कहते हैं कि अल्लाह ताला बुखल करता है। इसी तरह इन्होंने अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाया कि अल्लाह ताला जो है वो इंसानों को बनाकर भूल चुका है, अल्लाह ताला का कोई ताल्लुक नहीं है इंसानों के साथ। ये बकवास इन्होंने की, और ये बात बाकायदा बाइबल में मौजूद है, इनकी किताबों में अभी तक मौजूद है, क्योंकि हेर फेर हो गई, चीज़ें इन्होंने चेंज कर दी, अल्लाह पे इल्ज़ामात लगाए, अल्लाह का मजाक उड़ाया। आप देखें, इसीलिए ओल्ड टेस्टामेंट में अभी भी ऐसी ऐसी बातें आपको गॉड के बारे में मिलेंगी कि आप कानों को हाथ लगाएंगे कि किस किस्म की गुस्ताखी है। आप देखिए, इन्होंने यहाँ तक कहा कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो कायनात बनाकर इस तरह से सो गया, क्योंकि इन्होंने कहा अल्लाह को रेस्ट की ज़रूरत थी, अल्लाह सो गया इस तरह से जिस तरह से एक बंदा नशा करके सो जाता है। ये लिखा हुआ है, ओल्ड टेस्टामेंट में है। और फिर अल्लाह ताला जागा, ये इस तरह की गुस्ताखियाँ। फिर ये कि अल्लाह ज़मीन पर आया, दाऊद से रेसलिंग की और हार गया, ये है बाकायदा इनकी किताबों में अभी तक मौजूद है। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि ये इनकी गुस्ताखियाँ, और ये गुस्ताखियाँ तो चले अल्लाह के हवाले से, इन्होंने नबियों को कत्ल किया, इन्होंने नबियों के खिलाफ साजिशें की। तो फिर साफ इनकी किताब भी बता रही है, न्यू टेस्टामेंट भी बता रही है आज तक, कि इन लोगों की इन गुस्ताखियों की वजह से, जुराइम की वजह से अल्लाह ने इनको एक्सपेल करा दिया उस लैंड से, और इस बात को ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह इब्लीस आज तक ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे अल्लाह ने अपने किंगडम से निकाला, उस दर्जे से नीचा किया, किसकी वजह से? आदम अलैहिस्सलाम की वजह से। इस तरह इनके दिल में वो बुग़्ज़ अभी तक है कि इनको यकीन नहीं आता कि हमारे हाथ से ये किंगडम, ये स्टेट कैसे चली गई, जबकि कुरान मजीद ने पूरा इन पे फ़र्द जुर्म आयद किया। सूरह अल बकरा में एक एक वाक़या अल्लाह ने बताया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। हालांकि अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है दलील देने की और इनको बताने की, इनको पहले से पता है। लेकिन अल्लाह इतना रहमान है, इतना रहीम है, इतना करम करने वाला है, अल्लाह इनको बता रहा है तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। गाय वाला वाक़या है वो अल्लाह ने मेंशन किया, तुमने नबियों को किस तरह से कत्ल किया, एवरीथिंग इज़ देयर। एक तारीख है इनकी जिसकी वजह से इनको वहाँ से एक्सपेल किया गया, और अब ये दोबारा से क्लेम कर रहे हैं। ऑल्दो बड़ी अजीब बात है कि जो करंट स्टेट है, ज़ायनिस्ट जो स्टेट है, स्टेट ऑफ इज़राइल, वो पहली तो बात बनी इसराइल है नहीं। आपको पता है ना कि वो कौन से वाले ज्यूज़ हैं? अश्कनाज़ी ज्यूज़ हैं। अश्कनाज़ी ज्यूज़ यूरोपियन ज्यूज़ है। पहली तो बात है वो वाले ज्यूज़ है ही नहीं जो बनी इसराइल वाले ज्यूज़ हैं, ठीक है। ये जो नेतन्याहू है ये अश्कनाज़ी है। अश्कनाज़ी की अगर आप तारीख पढ़ेंगे, ये यूरोपियंस थे जिन्होंने जुडाइज़म को कबूल किया था। तो पहली तो बात, उनका कोई ताल्लुक नहीं है रिलीजियसली इस जगह से, वो एक सेकुलर स्टेट है। वो वाहिद जो उनका ताल्लुक है इस एरिया से, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जगह तमाम अहदीस के मुताबिक आखिरुज़्ज़मा के दौर में बहुत पीक की जगह है। जियो स्ट्रेटेजिकली ये जगह बहुत कमाल की है, इसीलिए जगह ख़जाना है पूरा। जो इस जगह को कंट्रोल करता है वो मिडल ईस्ट को भी कंट्रोल करता है और यूरोप को भी कंट्रोल करता है। अमेरिका का भी इस जगह में यही इंटरेस्ट है। आप सोचते होंगे अमेरिका क्यों इतना सपोर्ट करता है, तो वाज़े ये इंटरेस्ट है पॉलिटिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली। ये जगह बहुत कीमती है, इट्स अ गोल्ड माइन। बाकी भी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन मेन वजह तो ये एक तारीख है।
اب واپس آتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ سیکنڈ ٹیمپل اس وقت موجود تھا اور زکریا علیہ السلام جو ہے وہ اس ٹیمپل کے پریسٹ تھے, ہائی پریسٹ. یعنی کہ جس طرح ایک بہت بڑی مسجد کا امام ہوتا ہے, اس طرح زکریا علیہ السلام کی بڑی عزت تھی اس دور میں, اور زکریا علیہ السلام کو سب جانتے تھے. اب کچھ اور باتیں بیک گراؤنڈ کے حوالے سے. تو یہ جو ہیرڈ تھا اس وقت کے کنگڈم کو کیا کہتے تھے؟ جوڈائی, ٹھیک ہے, یا جوڈیا بھی کہہ لو, جوڈائی کہہ لو, جوڈاس سے نکلا ہے نا. تو یہ جو کنگڈم آف جوڈائی تھا, جوڈائی, اٹ واز رولڈ بائی دا جوز. اور لیکن وہ جوز کا مسئلہ یہ تھا کہ دے ور ہیویلی انفلوئنسڈ بائی دا رومنز. رومن کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو رومیوں نے یہ علاقے کچھ فتح کیے, لیکن انہوں نے اپنا کنگ وہیں پہ انسٹال کیا, جو کہ آج تک یہ اسٹریٹجیز چلی آ رہی ہیں کہ جو ان کی کالونیز ہیں پرانی, آپ سمجھ گئے ہوں گے, وہاں پہ اپنے ہی بندے انسٹال کیے جاتے ہیں. تو یہ جو کنگ تھا ہیرڈ, یہ ان کا اپنا ہی بندہ تھا, آلدو یہ مذہب میں جیو تھا, اور اسی لیے جوز اس سے بہت نفرت کرتے تھے کیونکہ یہ بہت بڑا ٹائرنٹ تھا. یہ ٹیکس بہت زیادہ کلیکٹ کرتا تھا اور یہ شریعت کے اگینسٹ بہت سے کام کرتا تھا. وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت یحییٰ کے شہادت اور قتل کی وجہ بھی یہی بنی تھی کہ اس کا جو بیٹا تھا وہ ایک غیر شرعی کام کر رہا تھا اس دور کے مطابق, اس لاء کے مطابق. تو حضرت یحییٰ نے بہت زیادہ اس کے خلاف بات کی, کھل کے بات کی کہ یہ حرام ہے, یہ غلط کر رہا ہے. اس نے بہت کوشش کی برائب کرنے کی حضرت یحییٰ کو. کس نے؟ اس کے بیٹے نے, ہیرڈ کے بیٹے نے. لیکن حضرت یحییٰ نبی تھے, نیک تھے, وہ جمے رہے اپنے موقف پہ, آخر کار اس نے انہیں شہید کروا دیا. بہرحال تو یہ کلائنٹ کنگ تھا روم کا, اور اس کے دور میں سیکنڈ ٹیمپل پیک پر تھا. اور یہ کب سے کب تک کنگ تھا؟ 37 بیفور کرائسٹ ٹو 4 بی سی. اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش جو ہے وہ 4 بی سی سے 6 بی سی کے درمیان ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کے دور میں حضرت عیسیٰ پیدا ہو چکے تھے. بہرحال اس کے بعد کچھ اور چیزیں جوز کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دور میں جوز کے کون کون سے گروپس اور سیکٹس موجود تھے. وہ چند ایک سیکٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک سیکٹ تھا سیڈیوسیز, SEDDUCEES, سیڈیوسیز. یہ اگر آپ سرچ کریں, یہ کون سا سیکٹ تھا؟ یہ وہ والے مولوی تھے جنہوں نے دین کو سیکولرائز کر دیا تھا. یعنی ان کا پورا فوکس تھا جو ٹیمپل تھا اس کی زیب و نمائش, اس کی اینٹیں سجانے میں, اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کرانا, اس میں بہترین چیزیں سجانا, بہترین چیزیں لگانا. اور لا کو یہ بھول چکے تھے, لاز کو انہوں نے تبدیل بھی کر دیا تھا. یعنی جو دین موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے, موزائک لا, اس کو انہوں نے سیکولرائز کر دیا تھا. سیکولرزم آپ سمجھتے ہیں, لا دینیت, یعنی لاز کو پیچھے کر دینا اور بس روایات کو پکڑ لینا, جو کہ آج بھی ہمیں رویہ مسلمانوں میں بہت نظر آتا ہے, رائٹ. اسی طرح فارسیز ایک سیکٹ تھا, فارسیز, PHARISES. یہ کون تھے؟ یہ کچھ اسٹرکٹ قسم کے جوز تھے جو کہ ٹیکسٹ کو اور لا کو تو اپ ہولڈ کرتے تھے, لیکن یہ کیا کرتے تھے, انہوں نے سارے کے سارے لاز غربا کے اگینسٹ استعمال کیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم سے پچھلی قومیں بنی اسرائیل اس لیے تباہ کی گئی کیونکہ ان کا سارا لا کن پہ چلتا تھا؟ غریبوں پہ. اور آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں بھی یہ بیماری موجود ہے. بہرحال تو انہوں نے یہ کرپشن کی کہ سارے کے سارے لاز یہ کرتے تھے اپلائی غریبوں کے اوپر, اور امیروں کو ہی چھوڑ دیتے تھے, رشوت لے کے یا پوزیشن کا وعدہ ان سے ہوتا تھا چھوڑ دیتے تھے. اس کے بعد ایک گروپ تھا زیلٹس کا. زیلٹس کون تھے؟ یہ ملیٹنٹ گروپ تھا اس دور میں, جو کہ بہت متشدد تھے, اور یہ بغاوت کر رہے تھے ہیرڈ کے خلاف, اور یہ بغاوت کر رہے تھے رومیوں کے خلاف. تو ان کو چن چن کے قتل بھی کیا جاتا تھا. زیلٹس جو تھے یہ حضرت عیسیٰ کی بہت رسپیکٹ بھی کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو یہ صحیح مانتے تھے, صحیح ماننے سے مراد ہے جنون مانتے تھے, لیکن حضرت عیسیٰ ان سے دور رہتے تھے, اور حضرت عیسیٰ ان کے خلاف تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ کی ٹیچنگز اور تھیں. اس کے بعد آخری جو سیکٹس ہے وہ ایسینز کہتے ہیں اسے, ESSENES, اور اس کو ان کی لینگویج میں ایسینی زہم کہتے ہیں, ایسینی زہم, یعنی جو ارامک لینگویج ہے. یہ ایک قدرے ان کا ایسا سیکٹ تھا جو اسپرچول اور موناسٹک لائف پر فوکس کرتا تھا, یعنی کہ شریف تھے, اپنے کام سے کام رکھنا اور بس عبادت میں ٹائم گزارنا. تو آپ غور کیجئے سبحان اللہ کہ آج مسلمانوں میں بھی یہ مختلف قسم کے ہمیں گروپس نظر آتے ہیں, یعنی کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے ان تمام گروپس کی جو ہے وہ اصلاح کی. اچھا, اگر آپ کرسچن ریلیجن میں جائیں گے
بائبل، ہولی بائبل دیکھیں گے، نیو ٹیسٹمنٹ، تو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا جو ایک امیج ہے وہ بہت ایکسٹرا سافٹ ملے گا. ایسے ہی ہے نا، کہتے ہیں نا جیزس کرائسٹ از آل اباؤٹ لو لو لو، یعنی بہت سافٹ امیج آپ کو ملے گا. آن دا کنٹرری، اگر آپ بائبل کی ہی کچھ ورسز کو پڑھیں تو عیسیٰ علیہ السلام واز ویری اسٹرن اگینسٹ دیز سیکٹس. عیسیٰ السلام نے بہت ان کو ہارشلی دعویٰ کیا، بہت اسٹرنلی ان کو دعویٰ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا مشن بہت بڑا تھا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بہت کمال کی پرسنالٹی ہے ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں. یعنی انہوں نے 4 گروپس کا مقابلہ کیا، 5 کا جہاد ہے پوری. ان 4 سیکٹس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی، ان کی کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. اور اس کے بعد انہوں نے رومیوں کے خلاف بھی باقاعدہ جہاد کی، ان دس سینس کہ رومیوں کو بھی کنڈیم کیا. اور ہی کالڈ بیڈ بیڈ. پولیٹیکل کریکٹنس نہیں تھی عیسیٰ علیہ السلام میں. پولیٹیکل کریکٹنس جو آج کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ کسی کو اوفینڈ نہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام مجاہد تھے پورے. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو ان کا انشاءاللہ تعالیٰ کریکٹر بتاؤں گا. آپ سوچیں کہ جس شخص کے خلاف پوری قوم ہو جائے، جس شخص کے خلاف اس دور کا بادشاہ ہو جائے، تو کیا وہ بندہ بہت سافٹ ہوگا؟ سافٹ سے میری یہاں پہ مراد ہے، تھوڑا سا میں ریسپیکٹیبل ورڈ یوز کر رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یعنی ایسا نرم جو کچھ بھی نہ کرے. کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے اگر پوری قوم اس کے خلاف ہو گئی ہے تو وہ تو پکا مجاہد ہوگا بندہ. وہ تو جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوگا، رائٹ؟ اینی وے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ ایک تھوڑا سا تعارف. اس کے بعد ڈیموگرافکس دیکھیں تو اس دور میں ایک انریسٹ تو چل رہا تھا. جوز جو ہیں وہ خلاف تھے کافی زیادہ ہیرڈ کے، اور چاہتے تھے کہ اس کو اتارا جائے. اور کلیئرلی جوز اس دور میں بنی اسرائیل ویٹ کر رہے تھے ایک مسیحا کا. یہ انہی کی کتابوں سے مل جاتا ہے. یہ پوائنٹ ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے. دیکھیں، کرسچنس کو دعوت جب دینی ہے تو ان کو یہ بات بہت غور کرانی ہے ہم نے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹا جنا، تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے تاکہ وہ ہیومن بینگز کے جو گناہ تھے ان کا کفارہ ادا کر سکے. لیکن اس دور میں جو لوگ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کا ویٹ کر رہے تھے، جو تمہاری کتابیں موجود ہیں، وہ اس سٹوری پر ویٹ کر رہے تھے کہ ایک شخص آئے گا، مسیح آئے گا جو سولی چڑھے گا اور ہمارے گناہ معاف کروائے گا. نہیں، وہ ایک ایسے مسیح کا ویٹ کر رہے تھے جو باقاعدہ جہاد کرے گا، جہاد کر کے اس کنگ کو تختے سے اتارے گا اور خود کنگ بن کے وہاں پر ہمارے کنگڈم کو دوبارہ ری اسٹیبلش کرے گا. آپ سمجھے؟ یہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہے. تو اللہ رب العالمین نے انہی کی کتابوں میں یہ بات آج تک مینشنڈ ہے کہ ایسی سٹوری تم نے خود بنا لیا. یہ تو اس دور کے لوگ بھی ویٹ نہیں کر رہے تھے ایسے مسیح کا جو سولی پہ چڑھے گا آگے. یہ تو تمہاری بنی بنائی ایک من گھڑت سٹوری ہے. اینی وے، تو اس دور میں جو ڈیموگرافکس تھے اس میں فلسطین میں میجورٹی جوز تھے. اس کے بعد وہ جوز لیکن بہت ہیویلی انفلوئنس تھے گریک کلچر سے، جس کو ہیلینسٹک انفلوئنس کہا جاتا ہے. ہیلینسٹک یہ گریک کلچر کو کہا جاتا ہے. تو وہ گریک سے بہت انفلوئنس تھے ان دا سینس کہ اسٹرکچر ویسے بناتے تھے. گریکس کے جو اسٹرکچر ہے، پینٹنگز ویسے بنانے لگ گئے، تھیٹر کرنے لگ گئے، بہت سی چیزیں وہ گریک سے بورو کر کے کرتے تھے. رومن پریزنس وہاں پہ موجود تھی، رومیوں کے سولجرز وہاں پر ہوتے تھے. کنگ بے شک جوز تھا ہیرڈ، لیکن سولجرز وہاں پر گھومتے پھرتے تھے اور چیزوں کو چیک کرتے تھے. تو یہ وہاں پر آپ کہہ لیجئے ایک ڈیموگرافک تھا. اب عیسیٰ علیہ السلام کی اگر بات کریں تو میں نے آپ کو 2 شہروں کا ذکر کروں گا. ایک تو بیتھ لہم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اسلامی روایات کے بھی مطابق. دوسرا شہر ہے نازرت. آپ نے کبھی جیزس آف نازرت سنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، کسی گورے کو کہتے ہوئے جیزس آف نازرت. نازرت کیا شہر ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. اچھا، بیتھ لہم جو ہے یہ ایک اسمال ٹاؤن تھا اس دور میں، اور یہاں پر بہت ہی اسٹرکٹ جوز رہتے تھے، اور یہ بہت بیکورڈ شہر تھا. یہاں بیماری بہت تھی، پانی بہت گندا تھا، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ پیشنٹس کو بھی ہیل کیا کرتے تھے جو ان کو معجزہ ملا تھا. اور اس کا تعلق پروفٹ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تھا، کیونکہ اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کا بھی برتھ پلیس تھا، بیتھ لہم. ٹھیک ہے. اس کے بعد نازرت جو ہے یہ عربک میں کہتے ہیں اس کو ان ناصرہ. کرسچنس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نصارہ. نصارہ، نصارہ کیا ہے؟ پیپل آف نازرت. اور نازرت عربی میں کیا ہے؟ ان ناصرہ. تو نصارہ کہاں سے نکلا ہے؟ ناصرہ سے. اور نصارہ کون تھے اس دور میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسٹوڈنٹس، حضرت عیسیٰ کے ڈسائپل. اور ان کو انگلش میں کہتے ہیں ناظرینز.
नाजरत के रहने वाले नाजरीन्स, और अरबी में नसारा। और नसारा का तज़किरा सूरह सफ में आयत नंबर 14 में है। हवारियून अल्लाह ने कहा ना, तो वो नसारा थे, और नसारा मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द। तो जीसस ऑफ नाजरत से क्या मुराद है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत अरसा तबलीग नाजरत में भी की, और वहाँ पे बहुत से डिसाइपल्स उनके थे, ठीक है। तो ये दो शहर भी बहुत काबिल गौर है। नंबर 1 बैथलेहम जहाँ उनकी बर्थ हुई, और नाजरत जहाँ पे उन्होंने ज़्यादातर तबलीग की। उसके बाद अब हम आते हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरफ, और सूरह मरियम की कुछ आयात आपके सामने रखता हूँ। इस सारा बैकग्राउंड था कि क्या चल रहा था, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, और ज्यूज़ ने किस तरह अपने दीन को करप्ट कर दिया था, बनी इसराइल ने, और वो वेट कर रहे थे एक मसीहा का, एक ऐसे पावरफुल मसीहा का जो उनके किंगडम को दोबारा एस्टैब्लिश करेगा, यानी पॉलिटिकल पावर उन्हें देगा आके, ठीक है। ये उनका वेट था। बहरहाल, अच्छा, यहाँ से एक और बहुत खूबसूरत पॉइंट है। आप देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम ने आते ही जिहाद नहीं की, ईसा अलैहिस्सलाम ने आते ही पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चलाई। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम ने आते ही करप्शन को दूर किया है। ये 4 सेक्ट्स में क्या क्या करप्शन थी? एक, लॉ को सेकुलराइज कर दिया गया, ठीक है। दूसरा, एक सेक्ट टोटल रहबानियत की तरफ चला गया, उन्होंने दीन की शक्ल ही बिगाड़ दी। एक सेक्ट उन्होंने गरीबों पर जुल्म करना शुरू किया। एक सेक्ट जो टोटल मिलिटेंट साइड पे चला गया और बहुत एक्सट्रीम उनके रवैये थे। चारों सेक्ट्स को दावत दी, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम वाज बेसिकली रिफॉर्मिंग द सोसाइटी। आप समझ रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी? आज भी आपको मुसलमानों में बहुत सेक्ट्स नज़र आते हैं, आपको मुसलमानों में तरह तरह के मसाइल नज़र आते हैं। अब यहाँ से साबित हो जाता है कि हमें पहले क्या करना चाहिए। क्या ख्याल है? हमें एकदम से हुकूमत ले आनी चाहिए या इन चीज़ों को रिफॉर्म करना चाहिए? यहाँ से ये भी साबित होता है, ठीक है। इसीलिए ये दलील बहुत से स्कॉलर्स देते हैं कि अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम की मूवमेंट देखें तो उन्होंने पहले सोसाइटी जो करप्ट हो गई थी उनको ठीक करना शुरू किया, और जो डिफरेंट सेक्ट्स में करप्शन आ गई थी, ठीक है।